السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، علم کی جو قدر و قیمت ہے وہ صرف وہی جانتا ہے جسے شوق ہو، یا جو بہت زیادہ علم کی قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ علم ایک روشنی ہے۔ جاہل آدمی سے جب یہ آپ بات کریں تو ان کی بات ایک ہی بات پہ شروع ہوگی، اور وہ ہوگی میں نہ مانوں، اور آخری بات ہوگی میں نہ جانوں۔ اہل علم آدمی دنیا میں جہاں ہوگا آپ کی قدر کرے گا، وہ اپنے فن کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور لوگ اس کی قدر کریں گے۔ یہاں دوستو ہمارا جو علم ہے اسٹرالوجی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں غلط باتیں آتی رہیں، لوگ اسے نعوذ باللہ شرک کہتے رہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے۔ اب احباب بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، یہ بتا دیں وہ بتا دیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عقل مند اور بیوقوف آدمی میں ڈفرینس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، عقل مند آدمی جو بات کرتا ہے اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، بیوقوف آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے نتائج کیا ہوں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات۔ تو اسٹرالوجی میں جو آج 28 اگست 2025 کے ستارے ہیں، اس کے بارے میں آج میں یہ بات کرتا چلوں کہ ذائچے میں قمر در اقرب ہے، اور یہ جو قمر در اقرب ہے یہ انتہائی نیگیٹو دن ہے۔ آج اور کل یہ 2 دن نیگیٹو رہیں گے۔ اس نیگیٹو دن میں جو چیزیں سامنے آئیں گی ان کے اثرات نیگیٹو آئیں گے، پازیٹیو کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے یہ 30 سال اپنے اسٹرالوجی میں گزارے، بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے قمر در اقرب میں کام شروع کیا، اس کے بعد وہ پریشان ہی رہے۔ اس وقت ذائچے میں 0 درجے زحل جو ہے وہ ریورس ہے برج حمل میں، اور نیپچون اس کے ساتھ 1 درجے پہ ہے، یورنس 1 درجے پہ ہے، زہرہ آج 30 درجے پہ موجود ہے برج اسد میں، اور 4 درجے کی سمت گامزن ہے۔ اسی طرح مریخ قابض ہے برج میزان میں، اور اسد میں عطارد بھی بیٹھا ہوا ہے، اور شمس گرہن والے نقطے کے پاس برج سنبلہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، ذائچے کے اپنے قوانین ہیں جو اس کے تحت چلتے ہیں۔ احباب پوچھ رہے ہیں عدلیہ کب طاقتور ہوگی، یہ وہ۔ ہماری اسٹرالوجی میں جب یہ 18 اور 19 اگست کا وقت گزرا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ذائچے میں 2 چیزیں اسٹرانگ ہوئی ہیں، ایک عمران خان اسٹرانگ ہوا ہے اور ایک عدلیہ اسٹرانگ ہوئی ہے۔ اب کیونکہ اس میں 16ویں درجے پہ 15ویں درجے پہ جو ہے اپنا مشتری بادشاہت کی جگہ پہ پہنچا، زہرہ بھی یہاں سے گزر کے گیا تھوڑا سا آگے، اور چاند بھی یہاں آیا۔ 18 اور 19 اگست بہت اہمیت کے دن ہیں۔ اب آج کے ذائچے میں یہ جو زہرہ، عطارد، مریخ اور آپ سمجھیے نیپچون، یورنس اور پلوٹو کی نظر ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت تبدیلی کے ستاروں میں جو پیغمبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں زہرہ یا ایک عورت کی ذات جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وقت آئے گا، باتیں کھلیں گی، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں دوستو اسٹرالوجی میں بہت ساری چیزیں اسٹرالوجی بیان کر رہی ہے کہ تبدیل ہوں گی، جس کا میں اکثر بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو ذائچہ ہے، اس ذائچے کے حوالے سے جو ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان میں چیزیں کیا بنے گا، مستقبل کیا ہے پاکستان کا، تو یہ جو 18 اور 19 اگست 2025 کا وقت گزرا، ستاروں نے یہی اعلان کیا ہے کہ اب آنے والا ہر دن انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر آئے گا۔ کرنٹلی ذائچے میں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اسٹرالوجی کو پڑھتے ہیں، ستاروں کی موجودہ پوزیشن دیکھتے ہیں،
آپ یہ سمجھیے کہ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ نیپچون کا ایک درجے پہ ریورس ہونا برج حمل میں اور باقی ستاروں کا اس کو ناظر ہونا، آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی بندہ تاش کھیل رہا ہو تو اب پتے شو کرانے کی سمت میں بات آ جائے گی، سارے اپنے پتے شو کریں گے۔ یا آپ شطرنج کھیل رہے ہوں تو اب اس میں آخری چال چلنے کا وقت ہے اور پتہ چلے کہ آخری چال ایسی چلی گئی ہے کہ چیزیں بدل گئی ہیں، ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں جی خان صاحب کا کیا بنے گا، ان کی صحت کیسی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ذائچے کے مطابق خان صاحب کمزور تو تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، ظاہر ایج کا بھی تقاضا ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ مضبوط آدمی ہیں، کیونکہ ستارہ جب شرف پہ مقام پہ جاتا ہے تو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی خاصی عنایات اس بندے پہ ہوتی ہیں، ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب تو جیل میں ہیں، کیسے سٹرونگ ہیں؟ آپ مجھے پاکستان جب سے بنا اس سے لے کے اب تک کوئی ایک شخص دکھائیں جس پہ 200 کے قریب مقدمات ہوں اور اس کے سارے وہ مقدمات اڑ گئے ہوں۔ کوئی ایک بندہ بھی بتائیے گا، مجھے بھی خوشی ہوگی اس کا نام سن کے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب لیڈر تھے، بہت عوام پیچھے تھی، آپ کو پتہ ہے ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ہر بندے کا ایک اپنا مقدر ہے جو وہ لے کے پیدا ہوا ہے، اس کا مقدر ویسے ہی رہنا جو اللہ پاک نے لکھ دیا۔ ہمارا دوستو یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، ہم جو چھوٹا موٹا اندازوں کا ہمارا علم ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو یہ چیز ایسے ہو جائے گی تو میں ابھی بیان نہ کروں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک میں جو چیزیں بھی تبدیل ہونی ہیں اس کی ڈیٹ جو بنتی ہے 23 ستمبر 2025 بنتی ہے، اس کے بعد چیزیں ظہور پذیر ہوں گی۔ ذائچہ کہتا ہے کہ سامنے آنا چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے اب سورج اپنا سفر طے کرے گا، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ برج جدی کی جس شخصیت کا میں نے آپ کو کہا کہ برج جدی کی ایک شخصیت ہے جو پاکستان میں ہے، وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ذائچے میں پہلی بات یہ ہے کہ مریخ ذائچے میں نیگیٹو ہے۔ اب میں دلیلیں دینے لگا ہوں آسٹرالوجی کے حساب سے، کیونکہ میرے بہت سارے طالب علم ہیں جو اس علم کو پڑھتے ہیں۔ اب آج جو سورج ہے وہ اپنا سفر طے کر رہا ہے برج حملہ میں، پہلے 10 درجے وہ طے کرے گا، اس کا اثر زیادہ سٹرونگ ہوگا، پھر وہ اگلے 10 درجے طے کرے گا، اس کا اثر اور طرف چلا جائے گا، آخری 10 درجوں میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو جو ہی سورج پہنچے گا برج میزان میں تو یہ ایک وقت انتہائی نیگیٹو آ جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہوئی ہے دوستو 23 ستمبر 2025۔ اس کے بعد آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ کون کدھر جا رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ حالات حاضرہ کی سمت میں باتیں ہیں، آسٹرالوجی نہیں ہے وہ۔ آسٹرالوجی ہم نے ہر حال میں اپنے ستارے بیان کرنے ہیں۔ تو ذائچے میں جو ہی سورج اپنا برج تبدیل کرے گا، دیکھنے کو تو سورج برج چینج کرے گا، لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ان کی کامیابی، ان کی شہرت کو داغدار کر دے گا۔ یہ ذائچہ بیان ہو رہا ہے۔ تو دوستو آسٹرالوجی میں ایک بات ہمیشہ پلے باندھیں، حقیقی علم رکھنے والی ذات علیم ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔